پاکستان میں پارلیمنٹ میں ایک یہ جو ٹرمپ کا بیان آیا اس کے اوپر ایک مذمتی قرارداد پیش ہوئی، تو اس کے اوپر ہمارے ایک نامی گرامی ایک لیڈر، اسے ہم لیڈر کہیں یا کیا کہیں، بہر کیف اس کا بہت بڑا نام ہے پاکستانی سیاست میں، اس نے اس قرارداد کا مخالفت کر دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو ممالک ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ جیسے مرضی اور جس طرح سے وہ آپس میں اس کو طے کر سکیں کر لیں گے۔ جی عبید صاحب، اسی سے اگر ہم دیکھیں تو شاید بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد اقصیٰ پہلے ہمارا قبلہ تھا، اب ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، تو کیا یہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کا ہے؟ کئی دہائیوں سے وہی قربانیاں دے رہے ہیں، وہی اپنا خون بہا رہے ہیں، اور ہم اس نازک صورتحال میں بھی ایسی بیان بازی کر رہے ہیں جس سے ہم کم از کم اگر ان کا ساتھ نہیں دیکھ سکتے تو مزید ان کے زخم کو ہم تازہ کر رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہ صرف ان کی ہے یا ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت نوازش جناب عبدالعالم زیب صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو شنید کرنے کا کچھ موقع عنایت فرمایا۔ عبدالعالم زیب صاحب، مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا، لیکن آپ اس کو ہمارے حکمرانوں کی نالائکی کہیں یا اس کو ہماری بدقسمتی کہیں یا ہماری نالائکی کہیں کہ وہ نظریہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور آج اس نظریے کے عدم ہونے کی، بالکل ختم ہونے کی مثال آپ کو اس بیان میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا زبان سے اقرار کر لینے کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک نظریہ ہے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر لیتا ہے، پھر چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو، مغرب سے، شمال سے ہو یا جنوب سے، وہ چین کا باسی ہو، کوئی نظریہ تو جغرافیائی حدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مثل المؤمنین فی توادہم کمثل الجسد، تمام مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر کانٹا کسی ایک جگہ پہ چپتا ہے تو منہ پورے جسم میں اس کے اندر وہ اس کی درد کو محسوس کرتا ہے، منہ آہو پکار کر کے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو مسلمان جہاں کہیں پر بھی واقع ہو، وہ تمام مسلمان ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ نظریہ ہمیں اپنے پاکستان میں ختم ہونے کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرح کے بیانات اور پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لیڈر اس طرح کے بیان دے اور ایک ایسے موقع پر جہاں غیر مسلم نکلے ہیں، یعنی اس بیان جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے اس کی غیر مسلموں نے، ایون کہ غیر مسلم لیڈرز اس بیان کے اوپر بہت اس کے اوپر وہ نالاں ہیں اور ٹرمپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان، ہم خود مسلمان اپنے گھر سے جو ہے وہ اس چراغ کو بجھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میرے خیال سے شاید ان کو علم نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے، اگر تھوڑا بہت علم ہوتا تو میرے خیال سے ایسی احمقانہ بات وہ قطعاً نہ کہتے۔ مسجد اقصیٰ تیسرا مقدس ترین مقام ہے مسلمانوں کا۔ بیت اللہ، جیسے ہمارے اوپر بیت اللہ کی حفاظت فرض و واجب ہے، جیسے ہمارے اوپر مسجد نبوی کی حفاظت فرض و واجب ہے، بعینی اسی طرح مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی ہمارے اوپر فرض و واجب ہے، اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا حق ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، اس مسئلے پہ ہم انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور حق کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی حقیقت کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں اپنے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا، اور مسلمان کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ باطل جتنا مرضی بڑا ہو، وہ چاہے اکیلا ہی ہو، وہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باطل کے سامنے اپنا سینہ کھول کے کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور میں تو کہتا ہوں صرف بیان بازی کرنے سے، صرف مذمت کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے سالوں سے مذمت کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بلفور کا معاہدہ کیا، اس کے بعد اسرائیل نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد چلے اس مسئلے پہ تو ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن جو ایک عالمی قانون بنا کہ 1% جو حصہ فلسطین کا وہ اسرائیل کو ملے گا، اس کے باوجود وہ اپنی آباد کاری کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کال پہ ان کو، جی بالکل معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔